اس کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو، ان واقعات کو اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہمارے لیے سبق ہو۔ اسی طرح کا منظر پہلے بھی ہوا تھا، اسی طرح خندق میں ڈال کر کے لوگوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک عورت آتی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، وہ تھوڑا ٹھٹکتی ہے کہ میں تو جل جاؤں گی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ بھی جل جائے گا، اس نے کبھی کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، اس کی کوئی خطا بھی نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اس اللہ اس بچے کی آنکھیں کھلنے سے پہلے اس کی زبان کو کھولتے ہیں، اس کو گویائی عطا فرماتے ہیں، اور وہ بچہ بڑے لوگوں کی طرح کہتا ہے یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اے ماں صبر کیجئے، یہ آگ نہیں ہے، یہ پھولوں کا باغ ہے، آپ آگ میں کود جائیے۔ چنانچہ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ سب منظر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کیا جرم تھا، ان کی کیا خطا تھی؟ انہوں نے کسی کا مال لوٹا تھا، انہوں نے کسی کے یہاں ڈاکے ڈالے تھے، انہوں نے کسی کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی تھی؟ نہیں نہیں، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کو اپنا معبود مانتے تھے، خدا کو اپنا معبود مانتے تھے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے تھے، ان کا جرم صرف یہ تھا۔ چنانچہ وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو جلتا ہوا، سہاگ کو اجڑتا ہوا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ آگ اتنی بڑھی کہ جو ہنس رہے تھے اور جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اللہ نے ان تمام کو جلا کر کے ہلاک کر دیا۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس جوان کے ایمان کو دیکھیں، اس جوان کی استقامت کو دیکھیں، ایسا ایمان کہ ایسی چنگاری اس کے ایمان میں وہ طاقت تھی، اس کے ایمان میں وہ قوت تھی، اس کے ایمان میں وہ روشنی تھی، اس کے ایمان میں وہ جلا تھا کہ وہ خود بھی مؤمن ہے، اور انہوں نے اس ظالموں کا مقابلہ کیا، ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال